ویلکم بیک۔ یوم پاکستان پر مسلح افواج کی روایتی پریڈ، صدر مملکت آصف علی زرداری، وزیر اعظم شہباز شریف، مسلح افواج کے سربراہان شریک ہوئے۔ بری، بحری اور فضائی کے دستوں نے سلامی پیش کی۔ پاک فضائیہ کے شاہینوں نے فلائی پاسٹ کا مظاہرہ کر کے دشمن پر لرزہ طاری کر دیا۔ پاک فضائیہ کی شیر دل فارمیشن نے شاندار فضائی مظاہرہ کیا۔ JF-17 تھنڈر، F-16 اور معراج طیاروں کے ذریعے شاندار فلائی پاسٹ کیا گیا۔ یوم پاکستان ایوان صدر میں مسلح افواج کی شاندار پریڈ، بری، بحری اور فضائیہ کے دستوں کی سلامی۔ جنگی طیاروں کی گھن گرج، دشمن پر ہے بدتاری۔ یہ سبز پرچم۔ وزیر اعظم شہباز شریف، آرمی چیف جنرل عاصم منیر، چیئرمین جوائنٹ چیفز آف اسٹاف جنرل ساحر شمشاد مرزا، تمام سروسز چیفز اور وزیر دفاع کی آمد پر چاق چوبند دستوں نے سلامی پیش کی۔ مہمان خصوصی صدر مملکت آصف علی زرداری روایتی بگھی میں پریڈ وینیو پہنچے اور مسلح افواج کی پریڈ کا معائنہ کیا۔ پاک فضائیہ کی شیر دل فارمیشن کا دلکش فضائی مظاہرہ۔ JF-17 تھنڈر، F-16 اور معراج طیاروں نے فلائی پاسٹ کیا۔ آرمی اسکول آف میوزک نے اپنے فن کا مظاہرہ کر کے حاضرین سے خوب داد پائی۔ اسپیکر قومی اسمبلی، چیئرمین سینٹ، غیر ملکی سفراء، اعلیٰ سول اور فوجی حکام بھی موجود تھے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے کہا ہے قوم اور افواج مادر وطن کے لیے کبھی کسی قربانی سے پیچھے نہیں ہٹے۔ یوم پاکستان پر ایوان صدر میں مسلح افواج کی پریڈ تقریب سے خطاب میں صدر مملکت نے شرکاء کو مبارکباد پیش کرتے ہوئے کہا، آج کا دن پاکستانی قوم کے لیے بہت اہم ہے۔ بھارت پاکستان کو ہمیشہ میلی آنکھ سے دیکھتا ہے۔ فتنہ الخارج اور دیگر دہشت گرد تنظیموں کو بتا دینا چاہتے ہیں عوام اور مسلح افواج کے ساتھ کھڑے ہیں۔ صدر مملکت نے کہا، نوجوان نسل میں مایوسی پھیلانے کی کوشش کی جا رہی ہے، ہمیں اس کا بھی مقابلہ کرنا ہوگا۔ سازشوں کے باوجود پاکستان کی تعمیر کرتے آئے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ ہمیشہ میلی آنکھ سے دیکھتا ہے اور دوسری جانب فتنہ الخوارج، ہم ان سب کو بتا دینا چاہتے ہیں پاکستان کی عوام اور مسلح افواج ساتھ ساتھ کھڑے ہیں اور ان کی ناپاک عزائم کو ناکام بنا دے کے ہماری نوجوان نسل میں نفرت اور مایوسی پھیلانے کو کوشش کی جا رہی ہے، اس کا بھی مقابلہ کرنا ہوگا۔ 5th جنریشن وارفیئر چیلنج کی صورت اختیار کر گئی ہے۔ پاکستان کو بہت سے جیو پولیٹیکل مسائل کا سامنا ہے۔ ہمارے بہادر مسلح افواج عوام کے شانہ بے شانہ بے شمار قربانی دے رہے ہیں۔ ہماری خارجہ پالیسی امن اور استحکام پر مبنی ہے۔ ہم اپنے کشمیری بھائیوں کو ہرگز نہیں بھولے، فلسطین کی ساتھ بھرپور اظہار یکجہتی کرتے ہیں۔ پاکستان کی اصل طاقت اس کی عوام ہے۔ یہ اختلافات سے بالاتر ہو کے ایک خوشحال اور پرامن پاکستان کے لیے کام کرے، مایوسی اور منافی سوچ کو ترک کر کے اتحاد، سچائی اور امید کو اپنائے۔ ملک بھر میں یوم پاکستان بھرپور ملی جوش و جذبے سے منایا جا رہا ہے۔ نماز فجر کے بعد مساجد میں ملک کی سلامتی، خوشحالی اور ترقی کے لیے خصوصی دعائیں کی گئیں۔ اسلام آباد میں طلوع آفتاب ہوتے ہی پاک فوج کے دستے نے 31 توپوں کی سلامی دی۔ لاہور، کراچی، پشاور، کوئٹہ اور گلگت میں 21 توپوں کی سلامی سے دن کا آغاز ہوا۔ صدر مملکت آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف نے قوم کو یوم پاکستان کی مبارکباد پیش کی ہے۔ صدر مملکت نے اپنے پیغام میں کہا، اپنے ہیروز کی قربانیوں کو یاد رکھتے ہوئے ایک مضبوط، متحد اور خوشحال پاکستان کی تشکیل میں اپنا کردار ادا کریں۔ آج ہمیں سیاسی، معاشی اور سیکیورٹی کے بڑے چیلنجز کا سامنا ہے۔ آج کے دن ہم جموں کشمیر اور فلسطین کے عوام کے ساتھ اپنی غیر متزلزل حمایت کے ادا کرتے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے اپنے پیغام میں کہا کہ 23 مارچ جنوبی ایشیا کے مسلمانوں کی تاریخ میں بطور اہم سنگ میل یاد کیا جاتا ہے۔
بر صغیر پاک و ہند کی مسلم قیادت آزاد وطن کے لیے غیر متزلزل عزم کے ساتھ متحد ہوئی۔ قرارداد لاہور نے مسلمانوں کے آزاد وطن کے نظریے اور عزم کو مضبوط کیا۔ ابھرتی قوم سے جوہری طاقت تک ہمارا سفر استقامت مضبوط عزم سے طے ہوا۔ وزیر اعظم کا یوم پاکستان پر خصوصی پیغام ملاحظہ کیجیے۔ نصب العین کا تعین کیا۔ قرارداد پاکستان اس لازوال عہد کی تابندہ دستاویز ہے جو آج بھی ہمیں اپنا مقصد یاد دلا رہی ہے۔ ہمارے سروں پر لہراتا یہ سبز حلالی پرچم ہمارے اسلاف کے غیر متزلزل یقین اور ناقابل شکست عزم و ہمت کی بے مثال گواہی ہے۔ میرے بھائی اور بہنوں، آج اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پاکستان ایک خود مختار مملکت اور ہم ایک آزاد قوم ہیں جس کا جتنا بھی رب ذوالجلال کا شکر ادا کیا جائے کم ہے۔ پیشہ ورانہ لیاقت کی حامل اور شوق شہادت کے جذبے سے سرشار بہادر افواج صنعت، علم و ہنر اور کھیلوں سے لے کر ہر شعبہ ہے زندگی تک پاکستان کے قابل شہری اپنی محنت سے نئے جہان آباد کر رہے ہیں، پاکستان کی شان بڑھا رہے ہیں۔ پارلیمان، عدلیہ اور انتظامیہ اپنے آئینی امور کی انجام دہی میں مصروف عمل ہے، جبکہ آپ کی اس حکومت نے اللہ تعالیٰ کے بے پایاں فضل و کرم سے اور مسلسل شبانہ روز محنت سے معاشی استحکام حاصل کر لیا ہے اور ادارہ جاتی اصلاحات اور نظام کی درستی کا عمل جاری ہے۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں ہماری مسلح افواج، پولیس، ایف سی، رینجرز سمیت تمام قانون نافذ کرنے والے ادارے بے مثال ہمت، جرت اور بہادری کا مظاہرہ کر رہے ہیں، جنہیں میں دل کی اتھاہ گہرائیوں سے سلام پیش کرتا ہوں۔ آئیے ہم سب عہد کریں کہ قیام پاکستان کے مقاصد کے حصول کے لیے تحریک پاکستان کے اسی جذبے سے دن رات محنت کریں گے اور قائد اعظم کی اتحاد، ایمان اور نظم و ضبط کی نصیحت پر عمل کرتے ہوئے دیانت، محنت، لگن اور مسلسل محنت سے پاکستان کو انشاءاللہ ایک ترقی یافتہ اور عظیم فلاحی مملکت بنائیں گے انشاءاللہ۔ پاکستان پائندہ باد۔ وزیر اعظم شہباز شریف یوم پاکستان کی مناسبت سے خصوصی پیغام میں کہہ رہے تھے کہ شبانہ روز محنت سے پاکستان نے معاشی استحکام حاصل کر لیا ہے۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں سیکیورٹی فورسز بہادری کا مظاہرہ کر رہی ہیں، تحریک پاکستان کے حصول کے لیے دن رات محنت کریں گے۔ عسکری قیادت کا یوم پاکستان پر خصوصی پیغام۔ ISPR کے مطابق چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف اور سروسز چیف نے یوم پاکستان پر قوم کو مبارکباد دی ہے۔ اپنے پیغام میں کہا، 23 مارچ 1940 ہمارے قومی تاریخ کا اہم ترین فیصلہ کن موڑ ہے۔ تاریخی دن ایک آزاد ریاست کے تصور کو حقیقت کا روپ ملا۔ آزاد وطن کے قیام کے لیے مشترکہ کوششوں کی راہ ہموار ہوئی۔ ایمان، امید کی رہنمائی اور استقامت پر مبنی یہ دن قوم کے عزم کی علامت ہے۔ اللہ کے فضل سے قوم جمہوریت کے سائے میں ترقی کی راہ پر گامزن ہے۔ قوم اسلام کے بنیادی اصولوں کو برقرار رکھنے کے لیے ان پر عمل پیرا ہے۔ ثابت قدمی کے ساتھ پاکستان جمہوری اداروں کو مضبوط بنانے اور عوام کی فلاح کے لیے کوشاں ہیں۔ پاکستان کی مسلح افواج اپنی سرحدوں کی حفاظت کے لیے ہم وقت ثابت قدم ہیں۔ مسلح افواج کا وطن کی خود مختاری کو برقرار رکھنے کے لیے اپنے غیر متزلزل عزم کا اعادہ آج پاکستان اقوام عالم کے ساتھ ایک ذمہ دار رکن کے طور پر کھڑا ہے۔
پاکستان عالمی سطح پر امن، استحکام اور تعاون کا داعی ہے، ہر قیمت پر وطن کی حفاظت کریں گے انشاءاللہ۔ گورنر سندھ کامران ٹسوری کا کہنا ہے سوچی سمجھی سازش کے تحت جال بنا جا رہا ہے، دشمن چاہتا ہے ہم ایک غلطی کریں اور وہ ہمیں معاشی طور پر غیر مستحکم کر سکے۔ مزار قائد پر حاضری پر میڈیا سے گفتگو میں مزید کہا دہشت گردی کا مقابلہ صرف فورسز نہیں پوری قوم کو کرنا ہوگا۔ دشمن اس طاق میں بیٹھا ہے کوئی ایک غلطی اور ہم سے ہو اور وہ معاشی طور پر ہمیں غیر مستحکم کر سکے۔ جعفر ایکسپریس اس کے تانے بانے وہ ممالک جن کے ساتھ ہماری سرحدیں جڑی ہوئی، وہاں سے بیٹھ کر ان دہشت گردی کے واقعات کو کنٹرول کیا جاتا ہے۔ آنے اے پی ایس ہوا تھا تو اس کے بعد سب نے ایک فیصلہ کیا تھا، لیکن اس فیصلے کے کچھ حصوں پر عمل درآمد نہیں ہوا، جس کی وجہ سے آج کچھ مشکلات کا سامنا ہے۔ ہماری اسٹیبلشمنٹ، ہماری فورسز اس دہشت گردی اور دہشت گردی کرنے والے عناصر کو ملک سے نکال پھینکیں گے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کہتے ہیں دہشت گردی کا مقابلہ تمام سیاسی جماعتوں کو مل کر کرنا ہے۔ مزار قائد پر حاضری کے موقع پر میڈیا سے گفتگو میں ان کا کہنا تھا پی ٹی آئی کا قومی سلامتی کی پارلیمانی کمیٹی اجلاس میں شرکت نہ کرنا افسوسناک ہے۔ جو اپوزیشن کی جماعتیں تھیں انہوں نے شرکت کی تھی اجلاسوں میں، لیکن اس وقت کے وزیر اعظم نے اپنے اجلاس میں شرکت کرنا مناسب نہیں سمجھا۔ یہ دہشت گرد کے جو ایلیمنٹ ہیں، یہ بزدل لوگ ہیں، ان کے ذریعے حملے کراتا ہے۔ یہ سب کو آیا ہے کہ یہ ان کے پیچھے کون ہے۔ یہ آگے بھی چاہیے کہ ہم اس ملک کی ترقی کے لیے کام کریں، سب کو ساتھ مل کے کام کرنا ہے۔ ہر شخص اس ملک کی دفاع کے لیے تیار رہے گا۔ پاکستان پیپلز پارٹی کبھی بھی یہ کنال نہیں بننے دے دی۔ عہد کرتے ہیں پنجاب کو قائد اعظم کے ویژن کے مطابق بلندیوں پر گامزن کریں گے، پنجاب کو پاکستان کی معیشت کا انجن اور ترقی کا مرکز بنائیں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا یوم پاکستان پر پیغام، کہا تعلیم، صحت، زراعت میں جدت لانے کا عہد کرتے ہیں۔ گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر نے اپنے پیغام میں کہا تحریک پاکستان کی طرح آج بھی ملک کو اتحاد اور استحکام کی ضرورت ہے، قوم کو متحد ہو کر دہشت گردی کے ناسور کو جڑ سے اکھاڑنا ہے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور نے پیغام دیا کہ یوم پاکستان کا تقاضا ہے ہر ایک مملکت خداداد کی سلامتی اور استحکام کے لیے کردار ادا کرے۔ اسلامی فلاحی ریاست بنانے کے لیے ذاتی اور سیاسی وابستگیوں سے بالاتر ہو کر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی نے کہا یوم پاکستان اس عہد کی تجدید کا موقع ہے کہ ہم اپنی آزادی کی قدر کریں۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز بگٹی نے کہا 23 مارچ اتحاد، قربانی اور حب الوطنی کا درس دیتا ہے، ملک و قوم کی سلامتی، ترقی کے لیے ہر قربانی دینے کا عہد کرنا ہوگا۔ آزاد کشمیر میں بھی یوم پاکستان کے حوالے سے جوش و خروش عروج پر ہے۔ یوم پاکستان جوش و جذبے سے منایا جا رہا ہے۔ کوہالہ انٹری پوائنٹ، رنگ روشنی اور کشمیر پاکستان کے جھنڈوں سے خوبصورت انداز میں سجایا گیا۔ کشمیر اور پاکستان کے درمیان ایک لازوال اور گہرا رشتہ ہے جو محبت، تاریخ اور یکجہتی پر مبنی ہے۔ کشمیری عوام یوم پاکستان بھرپور طریقے سے منا کر اس بات کا ثبوت دے رہے ہیں پاکستان ہی ان کا مستقبل ہے۔ یوم پاکستان پر ڈائریکٹر جنرل پاکستان رینجرز سندھ میجر جنرل محمد شمریز نے بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کے مزار پر حاضری دی اور پھول رکھے۔ ڈی جی رینجرز اور دیگر افسران نے قائد کی روح کے ایصال ثواب اور ملک و قوم کی ترقی اور خوشحالی کے لیے دعا کی۔ ڈائریکٹر جنرل پاکستان رینجرز نے مہمانوں کی کتاب میں تاثرات قلم بند کیے۔ یوم پاکستان کے موقع پر لاہور میں مزار اقبال پر گارڈز کی تبدیلی کی پروقار تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ ایئر وائس مارشل اختر عمران تقریب کے مہمان خصوصی تھے۔ پاک فضائیہ کے چاقو چوبند دستے نے رینجرز سے چارج لے کر گارڈز کے فرائض سنبھالے۔ مہمان خصوصی نے مہمانوں کی کتاب میں تاثرات قلم بند کیے۔ اس موقع پر مزار اقبال اور اطراف میں سیکیورٹی کے انتہائی سخت انتظامات کیے گئے تھے۔
اپڈیٹ کریں آپ کو، پاکستان اور نیوزی لینڈ کا مقابلہ اس وقت جاری ہے، چوتھا T20 انٹرنیشنل ہے۔ نیوزی لینڈ پہلے بیٹنگ کرا ہے، 18 اوور میں اس وقت نیوزی لینڈ نے 5 وکٹ کے نقصان پر 205 رنز اسکور کر لیے ہیں اور 19واں اوور کا کھیل اس وقت جاری ہے۔ پاکستان نے ٹاس جیت کر فیلڈنگ کا فیصلہ کیا۔ جو ٹاپ اسکورر رہے ہیں وہ فن ایلن رہے ہیں، انہوں نے 20 گیندوں پر 50 رنز اسکور کیے ہیں، جبکہ ان کا ساتھ دیا ٹل سائفرٹ نے، انہوں نے 22 گیندوں پر 44 رنز جوڑے۔ ٹیم پاکستان کی بات کریں تو 2 کھلاڑیوں کو ابرار احمد نے پویلین کی راہ دکھائی، اسی طرح حارث رؤف نے بھی 2 کھلاڑیوں کو پویلین بھیجا اور یہ چوتھا T20 انٹرنیشنل ہے۔ سیریز میں نیوزی لینڈ کو 2-1 کی برتری حاصل ہے۔ آج کا میچ پاکستان کے لیے جیتنا ضروری ہے اگر سیریز میں اس نے کم بیک کرنا ہے۔ کیویز کے خلاف ون ڈے سیریز کے لیے قومی ٹیم نے 9 کرکٹرز نیوزی لینڈ روانہ کیے۔ نیوزی لینڈ جانے والے کھلاڑیوں میں کپتان محمد رضوان، بابر اعظم، اوپنر عبداللہ شفیق، امام الحق، طیب طاہر، نسیم شاہ، فہیم اشرف، وسیم جونیئر اور عاقب جاوید شامل ہیں۔ نیوزی لینڈ اور پاکستان کے درمیان 3 ون ڈے میچز کی سیریز کھیلی جا رہی ہے۔ سیریز کا آغاز 29 مارچ کو۔ عید قریب آتے ہی درزیوں نے بورڈز آویزہ کر دیے، شہری پریشان ہو گئی۔ ریڈی میڈ سوٹ خریدیں یا درزیوں کے نخرے اٹھائیں؟ سیالکوٹ سے عامر جاوید بٹ کی رپورٹ۔ درزیوں نے نئے آرڈر لینا بند کر دیے ہیں، دکانوں پر نو بکنگ کے بورڈ آویزاں کر دیے گئے ہیں، جس سے شہری شدید پریشانی میں مبتلا ہو گئے۔ سارے بازار گھوم پھر کے آ گئے لیکن کسی نے بھی نہیں لیا کپڑے، بکنگ بند تھا۔ درزیوں کا کہنا ہے کہ رمضان میں کام کا دباؤ بہت زیادہ ہوتا ہے اور مقررہ وقت پر کپڑے تیار کرنا ممکن نہیں رہتا۔ لوگ سفارشیں بھی لے کے آتے ہیں، دوست بھی آتے ہیں، جو ہمارے پرانے کسٹمر ہیں وہ بھی آتے ہیں، تو ہم ریکویسٹ ہی کرتے ہیں کہ یار عید کے بعد مہربانی آپ عید کے بعد ہی لیں۔ رمضان کے آخری دنوں میں یہ صورتحال ہر سال دیکھنے میں آتی ہے، مگر شہریوں کے لیے یہ پریشانی کسی عذاب سے کم نہیں۔ نو بکنگ کے بورڈ آویزاں ہونے سے ملبوسات کی سلائی میں 2 گنا اضافہ ہو گیا، جس سے شہری پریشان ہونے لگے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ عامر جاوید بٹ، TRY نیوز، سیالکوٹ۔ نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہے، دیکھتے رہیے ARY نیوز۔